السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ ناظرین، الیکشن کو ڈیلے کروانا، اس کے پیچھے جو سازش ہے، جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جنہوں نے کل 40 منٹ پہلے جب سینٹ میں یہ قرارداد منظور کی گئی، یہ قرارداد لائی گئی، اب وہ الیکشن کمیشن میں پہنچ چکے ہیں اور الیکشن کمیشن کا ایک ہنگامی اجلاس اس وقت اسلام آباد میں ہو رہا ہے، جس کے نتائج پہلے ہی سے سمجھنے آ چکے ہیں۔ عمران خان کی ایک ایسی چال جس نے سب جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دوڑنے پہ سب کی دوڑیں لگا دی ہیں۔ عمران خان صاحب ان کے ایسے پیچھے لگے ہیں کہ اب انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور ایک ہی رستہ بچا ہے کہ آپ وکٹیں اٹھا کے بھاگ جائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا جو بلہ ہے اس کی واپسی اب کنفرم ہو چکی ہے۔ سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر آئی ہے، میاں نواز شریف نے بڑی چالاکی کے ساتھ الیکشن کو ملتوی کروانے کا جو کھیل کھیلا ہے، اب وہ خود اس میں برے طریقے سے پھنس چکے ہیں، اور ان کرداروں کی نشاندہی کرنا اور ان کے خلاف ایکشن لینا، سپریم کورٹ میں آرٹیکل 6 لگانے کے لیے اب ایک کام کے اوپر عمل شروع ہو چکا ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب ان کرداروں کو طے کرنا یہ سپریم کورٹ کی ذمہ داری بن چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر کیا زبردست جو ہے وہ ماسٹر سٹروک کھیلا ہے، ماسٹر مائنڈ جو گیم کی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں، کامنٹ باکس میں جا کر اپنی جو قیمتی رائے ہے وہ ضرور دیا کریں اور لکھا کریں اس کے بارے میں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ سینٹ میں جو انتخابات ملتوی کروانے کی قرارداد ہے وہ منظور کرنے کا معاملہ آج سپریم کورٹ میں پہنچ چکا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کہ سورج ڈلتے ہی سپریم کورٹ اب اوپن ہو چکی ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں گے، اور یہ پتھر کے اوپر لکیر ہے، اور یہ جو پتھر کے اوپر لکیر ہے یہ اب ہمیں مٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ بہت سمپل ہے کہ قرارداد جو منظور ہوئی تھی کل، سب سے پہلے تو یہ بڑی ایک کنٹروورشل قرارداد تھی، اور انٹرسٹنگلی یہ جو قرارداد تھی یہ آنے سے 40 منٹ پہلے تک کسی بندے کو پتہ نہیں تھا، ایون جو لوگ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی پتہ نہیں تھا۔ وہ ٹکٹوں کی بات کر رہے تھے، خود صادق سنجرانی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی جو پارٹی ہے باپ، اس نے 35 لوگوں کو صوبائی ٹکٹ جاری کیے ہیں، کسی کے وہم و گمان میں یہ بات نہیں تھی۔ پھر اچانک سے یہ قرارداد منظور ہوتی ہے، اور نون لیگ کے جو سینیٹر ہیں دلاور خان صاحب، وہ یہ قرارداد پیش کرتے ہیں۔ اب یہ جو قرارداد ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکی ہے، اور یہاں پر آپ کو ڈبل سٹینڈرڈ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ڈبل سٹینڈرڈ کے بارے میں بھی ایک بات بتاؤں گا کہ بھئی یہ جو قرارداد ہے یہ اتنی امپورٹنٹ کیوں نہیں ہے، اور وہ قرارداد اتنی زیادہ امپورٹنٹ کیوں تھی۔ اچھا، سب سے پہلے تو یہ چیز ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو قرارداد ہوئی ہے اس کے خلاف آرٹیکل 6 کے مطابق ان تمام ممبران اور چیئرمین سینٹ کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے اس کو پاس کروانے میں کردار ادا کیا ہے، اور درخواست میں یہ بات بھی بولی گئی ہے کہ چیئرمین سینٹ اور یہ جو ممبران تھے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ بھی کی جائے۔ اور جو سابق سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن کنویر محمد دلشاد، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو سینٹ کی یہ قرارداد ہے اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور الیکشن کمیشن اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو 1 سال پیچھے لے جاتا ہوں۔ پنجاب اور KPK میں الیکشنز کروانے کا فیصلہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کیا تھا، اور اس وقت جو سیکنڈ موسٹ سینئر جج تھے جو آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے اس سارے معاملے سے خود کو الگ کیا، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک الگ سے گروپ
ایک تشکیل بن گیا تھا کہ یار ایک گروپ ہے قاضی فائز عیسیٰ کا، یہی پارلیمنٹ تھی، یہی قومی اسمبلی تھی، یہیں پہ قراردادیں منظور ہوتی تھیں، اور یہ جو قراردادیں تھیں ان کو بیس بنا کر اس وقت جو الیکشنز نہیں ہوئے تھے وہ الیکشنز ملتوی کروائے گئے تھے، اور وہ جو قرارداد تھی، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اس کی سپریمیسی ہے، وہ ڈکٹیشن دے سکتی ہے ہمیں، تو بھائی اب یہ ڈکٹیشن بھی پھر لینا، یہ بھی تو پارلیمنٹ نے پاس کیا نا قرارداد، تو وہ قرارداد کو اگر اس وقت آپ نے اہمیت دی تھی اور قاضی عمر عطا بندیال کے خلاف آپ سازش کی اور اس کی وجہ سے وہ الیکشن ملتوی ہوئے، پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے اوپر آپ بیٹھ گئے تھے، تو بھائی اب بھگتیں، پھر اس کو بھی بھگتیں اور نئی الیکشن کروائیں۔ اب بھی تو سینٹ سے آئی ہے نا قرارداد آئی ہے، تو اس کے اوپر کریں۔ اصل معاملے کی طرف آتے ہیں۔ خیر ہم ان باتوں میں الجھے رہیں گے تو پھر چیزیں مزید جو ہیں وہ ڈریگ بھی ہوں گی اور کمپلیکیٹڈ بھی ہوں گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ بلہ جو ہے یہ واپس آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا جو سمبل ہے اس کو اب واپسی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ سلمان اکرم راجہ جو عمران خان کے وکیل ہیں انہوں نے کلیئر کٹ یہ بات کی ہے، اور میری بھی کئی لوگوں سے بات ہوئی ہے، ایون یہ کہ جو لوگ پرو نون لیگ سٹانس رکھتے ہیں وہ بھی اس بات کے اوپر اتفاق کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی، JUIF، سبھی سیاسی جماعتیں اس بات کے اوپر اتفاق کرتی ہیں کہ بھائی بلہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنا چاہیے، اور اس میں کوئی لاجک نہیں، بس اگر چیف الیکشن کمشنر صاحب مبینہ طور کے اوپر پرسنل ہوئے ہیں، ادروائز بلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو سپریم کورٹ سے مل جائے گا۔ بیرسٹر گوہر نے اس کے بارے میں کہا کہ اگر نہیں بھی ملتا تو نو ایشو۔ مریم نواز نے، شہباز شریف نے جلسے کیے ہیں، اور اس جلسے میں خالی کرسیاں اور دیگیں جو پک رہی ہیں اس کی تصاویر اب سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے، خواجہ آصف نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ لوگ جلسوں میں نہیں آ رہے، اور جب لوگ نہیں آ رہے اور اوپر سے بلہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ملنے کا گرین سگنل مل چکا ہے، اور یعنی کہ بہت ہی آؤٹ آف دی وے جا کر کوئی فیصلہ دے سپریم کورٹ جس میں بلہ جو ہے وہ چھین لیا جائے PTI سے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ادروائز بلہ پاکستان تحریک انصاف کو مل جائے گا، بلہ بھی ہو اور پھر الیکشن بھی ہو، اور الیکشن میں نون لیگ ان حالات میں الیکشنز میں جائے تو پس پردہ نون لیگ ان الیکشنز کو ملتوی کروانے میں نظر آ رہی ہے، اور اس کا کردار نظر آ رہا ہے۔ دلاور خان نون لیگ کے سینیٹر ہیں، نون لیگ کی انسٹرکشنز کے اوپر چلتے ہیں، انہوں نے یہ قرارداد منظور کی ہے، اور یہ جو قرارداد ہے اس کے بعد نون لیگ کے اوپر ہی کرٹیسزم کیا جا رہا ہے۔ جو میاں صاحب کو لندن سے پاکستان لایا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، وہ خواب اب پورا ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ سپریم کورٹ میں جو ڈسکوالیفیکیشن کا کیس ہے وہ بھی اب مزید لٹک چکا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یا یہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے یہ صرف آئینی جو وہ کہتے ہیں آئینی درخواست ہے، اور اس کا تعین آئینی طور کے اوپر کیا جائے گا، پھر الگ الگ ہر بندہ جو ہے اس کی اپلیکیشن کو دیکھا جائے گا۔ جہانگیر ترین کی اپلیکیشن کو الگ سے دیکھا جائے گا، نواز شریف کی اپلیکیشن کو الگ سے دیکھا جائے گا۔ یہ چیز بھی ایک الیکشن کو ملتوی کروانے کا باعث یا سبب یا ریزن بن رہی ہے کہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہے کہ میاں صاحب ہیں بھی الیکشن میں یا نہیں ہیں، لیکن RO کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی، اس لیے اس کے کاغذات انہوں نے منظور کر لیے ہیں، اور PTI کے لوگوں کا اس کو پتہ ہے کہ بھئی یہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے، اس لیے ان کے کاغذات اس نے مسترد کر دیے ہیں۔ یہ اس الیکشن کی کریڈیبلٹی ہے، یہ اس الیکشن کے اوپر سوالات ہیں کہ مستقبل میں ہونے والے فیصلے جو ہیں ان کا ریٹرننگ آفیسرز کو آلریڈی پتہ ہے۔ بڑے پیمانے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف بھی ملا ہے، ٹریبونلز نے ان کی درخواستیں منظور کی ہیں، لیکن کچھ ابھی لیڈرز ہیں جن کے کاغذات منظور نہیں ہوئے یا نہیں کیے گئے۔ اس کے اوپر نیکسٹ کسی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ جو آرٹیکل 6 ہے، جن لوگوں نے، جن ممبران نے اس کے حق میں ووٹ دی ہے، وہ کس طرح برے طریقے سے پھنسنے جا رہے ہیں،
قاضی فائز عیسیٰ میڈیا کے لیے، میرے آپ کے لیے تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے بات کی تو آپ کے خلاف کارروائی ہوگی الیکشن ڈیلے کروانے سے ریلیٹڈ، لیکن سینٹ میں جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے ان کے بارے میں وہ کیا کارروائی کرتے ہیں، توہین عدالت کرتے ہیں، آرٹیکل 6 لگاتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، اور اس کے اوپر جو بھی خبر ہمارے سامنے آئے گی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وزیر اعظم چینج کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے اوپر میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بات کروں گا کہ نگران حکومتوں کی تبدیلی اور نئے وزیر اعظم کے لیے ایک نام سامنے آیا ہے، وہ کیا ہے، وہ پوری گیم اصل میں کیا ہے، اور اس سے کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں یا کیے جا رہے ہیں، کون یہ سب کچھ کر اور کروا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔